سلسلے نسب کو فراموش نہیں کرتے. اور شام کے اس دربار میں جہاں آپ کو ان تمام جاہلوں کے سامنے، جہاں ہر ملک سے کچھ نمائندے آئے ہوئے تھے اور بہت ہی بڑا ڈرامہ رچایا ہوا تھا، یہ بتایا ہوا تھا یہ کون لوگ ہیں، تو ان سارے ڈراموں کو ختم کرنا تھا اور حقیقت لوگوں کے سامنے بیان کرنی تھی اور امامت کے نور سے لوگوں کو منور کرنا تھا. وہاں کہا من عرفنی فقد عرفنی، جو مجھے جانتا ہے تو سو جانتا ہے، ومن لم یعرفنی انبأتہ، میں انہیں خبر دیتا ہوں، بحسبی و نسبی، اتنے فخر سے میں اپنا حسب و نسب بتاتا ہوں. ایھا الناس انا ابن مکہ و منی، انا ابن زمزم والصفا، ایھا الناس انا ابن محمد المصطفیٰ، انا ابن خدیجۃ الکبریٰ. اس انداز سے سلسلے میں آنا یقیناً غیر معمولی، میری معمولی بات نہیں اور بہت بڑی فضیلت ہے. شاید کچھ ہمارے ناظرین کہیں گے یہ کیا بار بار اسی نقطے کو آپ تکرار کریں، یہ کون سی اتنی بڑی بات ہے؟ تو میں کہہ رہی ہوں اس سے اور بڑی بات ہے کیا؟ صحیح بات ہے کہ پنجتاً اپنے آپ کو خدیجہ سے منسوب کرنا چاہیں. اور یہاں پر ایک چیز جو میں نے نوٹ کی کہ امام حسین نے کفار کے، جس طرح ایک جگہ آپ نے بتایا امام حسن نے معاویہ کے سامنے جی خدیجہ کے ذریعے سے اپنے آپ کو متعارف کیا. جی جی. امام حسین نے واقعہ کربلا میں ایک دفعہ پھر ایسے ہی لوگوں کے سامنے، اور امام زین العابدین نے بھی اسی چیز کو ہی دوبارہ تکرار کیا. گویا وہ اپنے آپ کو خود منسوب کر رہے ہیں اور اپنی فضیلت کا اظہار ان کے نام کے ذریعے سے کرتے ہیں. بالکل بالکل. بہت اچھا، بہت خوبصورت. اور اس کے بعد کوئی دوسرے معصوم جنہوں نے اس سیرت کو اپنایا ہو اور اس کو جاری و ساری رکھا ہو؟ یقیناً ہر معصوم نے سلسلہ نسب میں تو رکھا ہے، لیکن اس سے ہٹ کر ہمیں امام جعفر صادق علیہ السلام کا ایک جملہ تاریخ میں ملتا ہے، امام حسن عسکری علیہ السلام کا، اور امام عصر امام زمانہ عجل اللہ تعالیٰ فرجہ الشریف کا بھی. بہت مختصر سا کہ جہاں امام جعفر صادق علیہ السلام فرماتے ہیں کہ میری جدہ وہ ہیں، خدیجہ وہ خاتون ہے جو خواتین پہلے تو قریش کی سیدہ تھی اور پھر سیدہ بنی، اور جس کے رشتے اس زمانے کے تمام رؤساء اور امیروں نے بھیجے، اور لیکن میری جدہ نے اپنی آئندہ نگری کی وجہ سے نہیں اور بصیرت کی وجہ سے، باقاعدہ اس طرح سے کہہ رہے ہیں کہ اپنی اس بصیرت کی وجہ سے نبی کو اپنی زوجیت میں لیا، کیونکہ وہ پیغمبر کے متعلق بشارتوں کو کتب آسمانی سے جانتی تھی. اچھا ماشاء اللہ. یعنی یہ اتنی بڑی، دوبارہ میں کہوں گی، فضیلت ہے ام العفائف کے لیے، سیدۃ العفائف کے لیے، کہ یہ نہیں ہماری طرح نہیں کہ جیسے صرف سن رکھا ہے جی کہ ایک آخری امام آنے والا ہے، جیسے میں اور آپ نے بھی سن رکھا ہے، سننے پر اکتفا نہیں کیا، بلکہ جب سنا اور زیادہ تحقیق کی اور زیادہ مطالعہ کیا، اور مطالعہ کرنے کے بعد یقین کی منزل تک پہنچی، یقین کی منزل تک پہنچی تو تمام بتوں کو توڑتے ہوئے اس حسن تک، اس آخری نبی تک پہنچنے کی کوشش کی، اور پھر اسی وجہ سے آپ نے سب کو ٹھکرایا اور اس دنیا اور آخرت کی کمال اور حسن سے وابستہ ہو گئی. بہت خوبصورت. جی یعنی کہنے کا مقصد یہ ہے کہ ہمیں بھی جستجو کرنی چاہیے. بالکل. یعنی صرف سننا کافی نہیں، اگر ہم سننے کے بعد اپنے آپ کو یقین کی منزل تک پہنچائیں تو پھر پتہ چلے گا، جب آنے والا آئے گا ہمارے زمانے میں بھی، تو پھر پتہ چلے گا کہ کون ختیجہ وار، ختیجہ کی طرح لبیک لبیک کہتا ہوا اولین تصدیق کرنے والوں میں سے ہوگا، کون سابقون السابقون کی فہرست میں اپنا نام لکھوا سکے گا. بہت خوبصورت. جہاں پر آپ نے ذکر کیا ہے امام صادق کا، وہاں پر امام حسن عسکری سے کوئی روایت آپ کے؟ جی ہاں، امام حسن عسکری علیہ السلام کی بھی مناجات ہے. بات اتنی حسین ہے، خوبصورت ہے کہ آپ نے بھی اپنی مناجات میں اپنی جدہ کو، ماں خدیجۃ الکبریٰ کو یاد رکھا ہے. قرب السند جو کتاب ہے اس کے صفحہ نمبر 325 میں یوں ملتا ہے، فصلی علیہا وعلی امہا خدیجۃ الکبریٰ، کہ خدایا فاطمہ اور ان کی ماں خدیجۃ الکبریٰ پر درود بھیج. دونوں کو یاد رکھا. خدیجۃ الکبریٰ باقاعدہ کہا جو کہ ایک ایسی ہستی ہیں جس نے مقام رسول کو نہایت اس دور میں محترم جانا، جس کے ذریعے ذریت رسول کی آنکھیں روشن ہوئی.
یعنی وہ واحد ہستی کہ جس نے ذریت رسول کو نہ صرف ادامہ دیا بلکہ ان کے وجود سے ابھی تک معصومین اپنے آپ کا تعارف کروا رہے ہیں. اور آخر میں امام عصر والزمان کا. اچھا، امام زمانے سے بھی ملتا ہے؟ جی ہاں، وہ دعائے ندبہ تو آپ یقیناً اس کی معرفت رکھتی ہیں اور آپ کو معلوم بھی ہے ہر جمعے کو پڑھنا جی کہ ہاں وہ امام عصر کے ہی کلمات ہیں. جی آپ ہاں. نہیں فرمائے ان سے ہی ہے. ندبہ کا مطلب کیا ہے؟ گریہ کرنا. کہ آپ کہتے ہیں رو میرے فراق میں. اگر ہماری معرفت ہو، ہمیں پتہ چلے کہ ہم کس کو مس کر رہے ہیں، معرفت بڑھے گی تو پھر رونا آئے گا. ابھی تک ہم نے مس ہی نہیں کیا، یعنی ہمیں احساس جدائی اور احساس نہیں ہے اس بات کا کہ کس چیز سے ہمیں محروم رکھا جا رہا ہے. تو مولا نے ہمیں احساس دلانے کے لیے کہا کہ ندبہ کرو، یعنی تم معرفت کی اس منزل پر پہنچو کہ تمہیں احساس ہو کہ تم کس نور سے محروم ہو. اب اس نور کی محرومیت پر رو، گریہ کرو. گریہ کرتے ہوئے یہاں پر اس مقام پر آ کر وہ صفت جس کا ہم نے ایک مرتبہ پہلے بھی ذکر کیا ہے، کہا کہ اینا ابن نبی المصطفیٰ وابن علی المرتضیٰ وابن خدیجۃ الغراء وابن فاطمۃ الکبریٰ. تو یہاں پر غراء کی صفت جیسے میں نے آپ کو پہلے ہی بتایا، اس کا مطلب ہے بہت بلند مقام والی ہستی، عظیم بلندیوں والا جو شخص ہو اس کو غراء کہتے ہیں. تو کہا یہ غراء ہے جو خدیجۃ الکبریٰ ہے، اور کہا کہاں ہے وہ جو کہ خدیجۃ الغراء کا فرزند ہے. اس کے بعد انشاءاللہ ہم کریں گے حضرت زینب کے متعلق بھی اور باقی ہستیاں بھی. یہ سلسلہ تو چلتا ہی رہے گا یقیناً، لیکن آج صرف ذکر کرنا تھا اہل بیت ہی کی زبانی. صحیح. ان کی زبانی جناب خدیجۃ الکبریٰ کے فضائل کو. میں آپ کی مشکور ہوں، آپ نے اتنا سارا وقت دیا اور بہت سی باتیں ہمارے اذہان تک پہنچائیں. اور انشاءاللہ کہ میں دعا گو ہوں کہ آپ بھی اس کو بغور سن رہے ہوں گے اور ان پر عمل کرنے کی کوشش کر رہے ہوں گے. اور جس طرح ابھی راضیہ نجفی صاحبہ نے فرمایا کہ ہمیں ندبہ اور گریہ کرنا چاہیے، ہمارے لیے بھی ضروری ہے کہ ہم بھی اس سیرت امام زمانہ کو اپناتے ہوئے اپنی معرفت کو مزید زیادہ کرنے کے لیے اس کردار کو اپنائیں. امید ہے کہ اگلے ہفتے پھر ملاقات کریں گے اور پھر آپ لوگ ہمیں جوائن کریں گے. انشاءاللہ پھر ملاقات ہوگی اسی سفر کو جاری رکھتے ہوئے. خدا حافظ. من كان يخشى من ردى ويرجو نهج السؤددا فليتخذ من فاطم وآلها نور الهدى فليتخذ من فاطم وآلها نور الهدى يصبو سعيدا للمدى يصبو سعيدا للمدى يصبو سعيدا للمدى يصبو سعيدا للمدى من كان يخشى من ردى